خدا میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں آپ کا خادم ولسن اصغر, آپ کا اپنا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل ہیلپ ڈے کے لیے پوری دنیا میں اس کی اویئرنیس کے لیے کام کر رہے ہیں, اور پاکستان میں جو گریٹ پرسنالٹیز ہیں ان کے پاس جا رہے ہیں اور ان کے ویوز انٹرنیشنل ہیلپ ڈے کے بارے میں جان رہے ہیں. بہت کامیاب شخصیت ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں, اور یقیناً ناظرین آپ ان سے ایک موٹیویشن لیں گے جس طریقے سے انہوں نے ترقی کی ہے پاکستان میں, اور جو کا وہ کام کر رہی ہیں وہ ہم ان سے ان کی زبانیں ہی سنیں گے. لیکن آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ ان کا انٹرویو بڑے غور سے سنیں اور ان کی زندگی میں اور کس طریقے سے یہ کامیاب ہوئی ہیں. میری مراد ہے ڈاکٹر سغرا صدف صاحبہ, وہ ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے جانتے ہیں ان کی کامیابی کا راز کیا ہے. السلام علیکم آپ. جی بہت شکریہ. وعلیکم السلام. ابھی کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہوں. بڑے عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی. میں دوسرے چینل میں کام کرتا تھا, پھر انٹرویو کیے. میں اس وقت میں خود بڑا انسپائر تھا. پرسنل میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ یہ ایک موٹیویشنل پروگرام ہے اور انٹرنیشنل ہیلپ ڈے کی ہم نے بات کرنی ہے, آخر میں اپنی ہسٹری کے بارے میں بتائیں, آپ کی کامیابی. جی. اور ڈی جی پی میں آپ تو بتا دیجیے گا پلیز. جی بہت شکریہ. آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ اس سماج میں, اس معاشرے میں, اس کائنات میں, یہ کائنات ایک صحن کی طرح ہے, ایک کنبے کی طرح ہے, اور ایک خدا ہے, ایک اس کی مخلوق ہے. ان کے نام سغرا صدف ولسن مختلف ہو سکتے ہیں, لیکن ہم سب کے اندر اس کی روح ہے. اور میں کیونکہ تصوف میں نے پی ایچ ڈی کی ہے, تو میں وحدت الوجود کے فلسفے کی قائل ہوں, جس میں تمام انسان رب کی مخلوق ہیں اور سب کا احترام اور سب کی عزت کرنی ہم سب پر فرض ہے. تو میں یہ جو چیزیں ہمیں خدا ہماری شخصیت میں, ہمارے ذہنوں میں, ہمارے دل میں ڈال کر بھیجتا ہے, لوگوں کو مختلف مقاصد کے لیے وہ پیدا کرتا ہے. کسی کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کی طرح انٹرویو کرے, کسی کی ذمہ داری ہے وہ کیمرہ مین ہو, کسی کی ذمہ داری ہے وہ لائٹ مین ہو, کسی کی ذمہ داری ہے وہ کسان ہو. تو مختلف جو ہمیں کردار دیے گئے ہیں انہیں وہ نبھانے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ میری جو پیدائش ہے, میری تخلیق ہے, مجھ میں خدا نے جو صلاحیتیں رکھی تھیں ان کو پہچاننا میں نے, اور جس طرح وہ کہتے ہیں جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. تو وہ پھر وسیلے بنتے گئے, اور میری تعلیم جو ہے وہ تقریباً ساری ڈسٹنکشن سے ہے. میں نے یونیورسٹی میں بھی ٹاپ کیا, پھر پی ایچ ڈی کی فلاسفی ڈپارٹمنٹ سے. اس کے بعد سارا آج تک سلسلہ چل رہا ہے پڑھنے لکھنے کا, یہ تو کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا. لیکن میں ایک بات یہ کہوں گی کہ میں نے زندگی میں کبھی خوف محسوس نہیں کیا, ڈر محسوس نہیں کیا, اور اپنے آپ کو ایک عورت ہونے کے حوالے سے کہ یہ عورت ہے تو یہ نہیں کر سکتی, لڑکی ہے تو یہ نہیں کر سکتی. ہمارے والد نے, اللہ نے جنت نصیب کرے, کبھی بیٹوں اور بیٹیوں میں فرق نہیں کیا تھا, اور انہیں جس طرح انہوں نے ہمیں تعلیم دی, حوصلہ دیا. اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ جیسے جو اب باپ ہیں ان کو بھی اپنی بیٹیوں کو اسی طرح پرورش کرنا چاہیے کہ باپ کا دیا ہوا حوصلہ بیٹی کے ساری عمر کام آتا ہے. اگر آپ بیٹی کو ڈراتے رہتے ہیں کہ نہیں یہ کام تم نہیں کر سکتی, یہ تم بیٹی ہو تم یہ نہیں کر سکتی, تو وہ معاشرے میں لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتی. اب دیکھیے آج ہمارے معاشرے میں ہمیں کچھ مسائل نظر آ رہے ہیں اس لیے کہ ہم نے بیٹیوں کو چھوئی میں بنا دیا, انہیں اپنا جو اپنی حفاظت کرنا نہیں سکھایا. ورنہ کیا مرد میں کوئی اتنی طاقت ہے کہ وہ ایک فرد ہے نا, مرد بھی ایک فرد ہے, عورت بھی ایک فرد ہے, اور دونوں مکمل انسان ہیں. عورت مکمل انسان ہے, وہ تو انسان کو جنم دیتی ہے. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح کی پرورش, میرے والد صاحب اتنا زیادہ پڑھے لکھے تو نہیں تھے, لیکن شعوری طور پر وہ انٹلیکچولی بہت ہی ایک اعلیٰ سطح کے انٹلیکچوئل انسان تھے, اور انہوں نے معاشرے کی جو اونچ نیچ ہے اس کے بارے میں ہمیں بتایا. ساری کسر تو آپ نے پڑھنے کے لیے نکال دی. جی شکر اللہ کا, سارے میرے بہن بھائی پڑھے لکھے ہیں. لیکن یہ کہ کرم ہے رب کا, یہ کرم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. کچھ نہیں. اچھا آپ کا نیٹو ٹاؤن کون سا ہے, کون سے شہر سے تعلق ہے آپ کا؟ میرا تحصیل کھاریاں. تحصیل کھاریاں سے. ایک بیک ورڈ ایریا, بیک ورڈ تو نہیں کہیں گے بڑا, لیکن ہم لاہور میں بیٹھے ہیں. فارورڈ ہے. فارورڈ ہے, آپ علاقے سے پیار, لیکن ہم لاہور میں بیٹھے ہیں پلاک میں, یعنی بہت بڑا ادارہ ہے پنجاب کا یہ. آپ یہاں کے ڈی جی ہیں, اتنا یہ سفر طے کرتے ایک آئیڈیل, اس کے علاوہ آپ
میرا خیال ہے کہ اب جتنے جو میں تو عام سا بندہ ہوں، لیکن اب جتنے بڑے لوگوں کی کے بارے میں واقفیت حاصل کریں گے نا، ان سب کا تعلق کسی نہ کسی چھوٹے گاؤں سے، علاقے سے ہوگا. اصل میں یہ علاقے کی یا گاؤں کی یا اس کی بات نہیں ہوتی. یہ تو میں نے پہلے جس طرح کہا نا کہ خدا نے ذمہ داریاں دی ہوتی ہیں، اور اگر ہم خود کو پہچان لیتے ہیں تو پھر وہ وسیلے بناتا ہے اور وہ اس جگہ پر لے کر جاتا ہے آپ کو جو کام کروانے ہوتے اس نے. تو وہ بے شک ایسے ہو کے جانا پڑے، لیکن ہم وہاں پہنچتے ضرور ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ جو چیز ہے اس نے مجھے بڑا فیور کیا. اور جب میں اپنے نام کا مطلب بھی نہیں سمجھتی تھی، صدف میں نے تخلص رکھا تو مجھے پتہ بھی نہیں تھا اس کا مطلب کیا ہے. اور بعد میں وہ چیزیں کھلتی گئیں کہ خدا جو ہے وہ ہمیشہ انسان کے کس طرح اس کی رہنمائی کرتا ہے. صرف انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اگر اس کو کہیں ایک ٹھوکر بھی لگتی ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک سبق ہوتا ہے کہ ٹھہر جاؤ، دیکھو یہاں کچھ ہے. تو یہ انسان اگر اندھا دھند زندگی گزارتا ہے نا جانوروں کی طرح، تو پھر شکوے کرتا ہے کہ مجھے وہ کیوں چیز نہیں ملی، مجھے وہ کیوں چیز نہیں ملی. ہر بندے کا کردار مختلف ہے، ہر بندے کی صلاحیتیں مختلف ہیں اور وہ اچیو کر سکتے ہیں. مجھے خود بھی کلچر سے بہت پیار ہے. ہم پنجاب میں پنجابی کلچر تو بہت اچھا لگتا ہے. دوسرا بھی جو پاکستان میں کلچر ہے ان سے بھی ہمیں لو ہے. پنجابی بولتی ہیں. اب زبان کلچر سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. ابھی اتنی بڑی سیٹ پہ اتنا پڑھ لکھ کے بھی پنجابی بولتی ہیں، تھرو آؤٹ پنجابی بولتی ہیں. میں نے جتنا بھی واسطہ پڑھا، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ میرے خیال ہے کہ جو زبان ہے نا، زبان تو ہماری پہچان ہے. پنجابی قوم ہے نا، تو قوم کی زبان ہوتی ہے، اس کی شناخت اس کی زبان سے ہوتی ہے، اس کے رہن سہن سے ہوتی ہے. تو اس میں تو مایوس نہیں ہوں کہ ہم اپنے کلچر سے دور ہو رہے ہیں. ہم اپنے کلچر کے شاید زیادہ قریب ہو رہے ہیں آج کل. اب ایک دور تھا کہ جب ہمارے بچوں کو، ہماری نئی پڑھی لکھی لڑکیوں کو اردو بولنے کا بڑا شوق تھا. وہ ٹانگے میں بیٹھتی تبھی اس کے ساتھ بھی اردو بولنا شروع کر دیتی تھی، رکشے والے کے ساتھ بھی، کیونکہ لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ شاید مہذب نظر آنے کا یہی انداز ہے کہ آپ اردو بولیں. اب تو اردو بھی کہیں گم ہو گئی ہے، انگریزی کا زمانہ ہے. اچھا، ابھی ایک ہمارا کلچر ہے کہ بینگ، یعنی کہ میں کرسچن ہوں، آپ مسلم ہیں، لیکن میں آپ کو آپ ہی کہتا ہوں. آپ نے ہمیشہ ہمیں بہت پیار دیا اور مجھے کبھی بھی پرابلم نہیں ہوا. یہ مینار پاکستان میں یہ کلچر ہمارا نہیں تھا جو مینار پاکستان میں ہوا. جیسے بھی آپ نے کہا کہ یعنی کہ عورت کو یا مرد میں فرق نہیں ہے، یہ کیوں ہیپن ہو گیا؟ یہ اب میرے خیال ہے کہ اس میں کئی وجوہات ہیں. اس میں ایک تو ہماری جو نئی نسل ہے اس کو راتوں رات مشہور ہونے کا بڑا چسکا پڑ گیا ہے. اور یہ جو موبائل ہے، اور جب یہ کووڈ آیا تو ساری دنیا کے پاس اتنا وقت تھا، لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ظاہر ہے کسی طرح اپنے آپ کو بہلانا بھی تھا. تو وہ ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی تھی کہ لوگوں نے زیادہ یوٹیوب اور باقی چیزوں کو دینا شروع کر دیا. اب جس بھی چیز کے ساتھ کمائی جڑ جاتی ہے نا، کبھی کبھی اس کے ساتھ ڈسٹرکشن بھی جڑ جاتی ہے، آپ کی بربادی بھی جڑ جاتی ہے کہ آپ عملی طور پر کام نہیں کر رہے. آپ اپنی سیٹ پر بیٹھ کے تو وہ آگے پیچھے کریں چیزیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ میں کمائی بھی کروں. اور اس میں بھی ولسن، میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ماؤں کو اپنے بیٹوں کی پرورش اس طرح کرنی چاہیے کہ انہیں بیٹیوں کا اور لڑکیوں کا احترام سکھانا چاہیے. کہ آپ نے جب کسی بھی لڑکی سے بات کرنی ہے، مخاطب کرنا ہے، تو اس کا احترام پہلے، بھلے وہ کیسی بھی ہے، آپ نے یہ نہیں دیکھنا. آپ نے دیکھنا ہے کہ عورت ہے، لڑکی ہے، تو آپ اس کا احترام کرنا ہے. اور احترام تو ہر انسان کا بھی کرنا چاہیے، لیکن اس میں بھی میں سمجھتی ہوں کہ ہم جیسی ماؤں کا بھی قصور ہے کہ جنہوں نے اپنے بیٹوں کی پرورش ٹھیک نہیں کی. اور یہ ہمارے کلچر پہ انہیں جو دبا لگا، آپ نے پورا وضاحت کر دی. پنجاب پہ بھی، پاکستان میں بھی یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، نہ مذہبی طور پر نہ اخلاقی طور پر. اور یہ مذمت تو آپ نے کی. اچھا، آپ اینڈ پہ جس کے لیے ہم آئے ہیں، انٹرنیشنل ہیلپ ڈے، جیسے پوری دنیا میں ڈفرینٹ ڈیز سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں، یہ پاکستان کے اینڈ سے، یعنی کہ نہ آپ کی طرف سے نہ میری طرف سے، یہ پاکستان کی طرف سے پوری دنیا کو ریکگنائز کروانا چاہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں. ہم نے لیٹر بھی لکھ رہے ہیں، اسٹرگل بھی ہے. اور آپ کو خدا نے پاکستان میں اتنی بڑا اسٹیٹس دیا ہے اور آپ کی بات سنی جاتی ہے، لوگ مانتے بھی ہیں، پیار بھی کرتے ہیں. آپ انٹرنیشنل ہیلپ ڈے کے بارے میں کیا کہیں گے، جو جون کے ہر سال جون کے سیکنڈ ویک میں ہے، جمعہ ہفتہ اتوار؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو مجھے یہ جو نام ہے نا انٹرنیشنل ہیلپ ڈے، یہ اتنا اٹریکٹ کر رہا ہے اور میرے دل کو جا کر ایک اس نے ہٹ کیا. بہت مجھے سکون ملا، اطمینان ملا کہ ایک ایسا دن چنا گیا پاکستان کے میں رہنے والے لوگوں نے، انٹرنیشنل ہیلپ ڈے. کیونکہ ہم اکثر بات کرتے ہیں صوفیہ کی، جب ہم بات کرتے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ انسان کو پیدا ہی
خدمت خلق کے لیے کیا گیا تھا. فرشتے بہت تھے خدا کی عبادت کرنے کے لیے, اور اگر ہم نے دوسروں کی مدد نہیں کرنی, اگر ہم نے دوسروں کا خیال نہیں کرنا, تو ہم اپنا بطور انسان اپنا فرض ادا نہیں کر رہے. خدا کو ہماری نمازوں, ہماری عبادات اور ہمارے تمام ریچول سے زیادہ جو عزیز ہے وہ اس کے بندوں کے حق ہیں. اور اسی لیے اسلام کی بات کریں تو خدا کہتا ہے کہ میں اپنے حقوق معاف کر سکتا ہوں, لیکن جو بندوں کے بندوں پر حقوق ہیں وہ میں معاف نہیں کروں گا, وہ تو لوگ ہی معاف کریں گے. ہمارے ارد گرد اب کیا ہے کہ یہ نہیں کہ میں نے ولسن سے اونچی آواز میں بات کر دی, میں نے شازیہ سے اونچی آواز میں بات کر دی, میں نے بعد میں سوری کر لی, یہ بات نہیں ہے. یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد کیا کتنے لوگ ہیں جتنے بھوکے ہیں, کتنے لوگ ہیں جن کے پاس یونیفارم نہیں ہے, کھانا نہیں ہے, کپڑے نہیں ہیں, رہائش نہیں ہے, بیوہ ہے. ان سب کو بھی ہم نے ادراک رکھنا ہے, اور ایک ایسی تنظیم, ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے کہ جو تھکے ہوئے, ہارے ہوئے, پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں اس زندگی کی دور سے, وہ جا کے وہاں پہ دروازہ کھٹکھٹائیں اور وہ لوگ بھی ان تک پہنچیں. اور یہ انٹرنیشنل ہیلپ ڈے کے لیے میں اپنا بھرپور جو تعاون ہے, اپنے تعاون کی یقین دلاتی ہوں, اور میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں اس حوالے سے. اور بہت بڑا کام آپ کر رہے ہیں, انشاءاللہ یہ جون میں ہے تو ہم بھرپور طریقے سے سارے مل کر منائیں گے. آپ بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیے. شکریہ آپ نے اتنا اپنا قیمتی ٹائم دیا. جو ناظرین میں کہنا چاہتا تھا ہیلپ ڈے کے بارے میں, اب میرے کہنے کی تو ضرورت نہیں رہی, جتنے اچھے طریقے سے انہوں نے, کیونکہ یہ ایک مفکر ہے, انہوں نے جس طریقے سے یہ پیش کیا ہے تو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ ہی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ.